السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں سلسلہ وار الحمدللہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ اس کے جو ہے نا ہم نے 2 حصوں میں آپ کو بتایا تھا کہ مرزا صاحب کا جو دعویٰ ہے، ہم مرزا صاحب کے دعوے کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب کا دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو انہوں نے آیت اور حدیث پیش کی ہے کہ جو اللہ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں اللہ رب العالمین کی ان پر لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو کل قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اس آیت کی زد میں، حدیث کی زد میں کون آ رہا ہے؟ 2 حصوں میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں انہوں نے جہاں جھوٹ بولا ہے۔ حدیث نمبر 3 کی طرف آتے ہیں کہ مرزا صاحب نے اس میں کیا کہ کہاں پر انہوں نے جھوٹ بولا اور کہاں پر انہوں نے جو ہے ڈنڈی ماری ہے۔ حدیث نمبر 3 کے تحت ایک حدیث لے کر آتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سیدنا معدان بن ابی طلحہ تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کا خطبہ دیا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر فرمایا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مرغ نے مجھے 3 ٹھونکے ماری ہیں اور میں اس کی تعبیر یہ سمجھتا ہوں کہ میری موت کے وقت قریب آ چکا ہے۔ بعض لوگ مجھے مشورہ دے رہے ہیں کہ میں اپنا کسی کو جانشین مقرر کر دوں، لیکن میں ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو برباد نہیں ہونے دے گا، نہ ہی اپنی خلافت کو، اور نہ ہی اس ہدایت کو جسے اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا۔ اگر میری موت جلدی ہو جائے تو میرا یہ حکم ہے کہ خلافت کا فیصلہ ان 6 افراد میں ہی طے پائے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی تھے۔ اب انہوں نے نوٹ لگایا ہے کہ ان 6 افراد کے نام صحیح بخاری کی اگلی حدیث میں آ رہے ہیں۔ پھر حدیث شروع ہوتی ہے، اور مجھے عمر فاروق فرماتے ہیں، اور مجھے خوب معلوم ہے کہ بعض لوگ اس امر خلافت میں تان کریں گے، اس خلافت کے معاملے میں تان کریں گے، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر نوٹ میں لکھتے ہیں کہ ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے ہی ہاتھوں سے مارا بھی ہے۔ اب وہ نوٹ لگاتے ہیں کہ فتح مکہ پر معافی مانگ کر اسلام میں داخل ہونے والے انہی لوگوں سے متعلق حقائق اس تحقیقی مقالے کے اگلی احادیث میں آ رہے ہیں۔ پھر عمر فاروق کا قول شروع ہوتا ہے کہ پس اگر وہ لوگ واقعی ایسا کریں، یعنی خلافت میں تان کریں گے وہ لوگ، تو جان لینا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن اور کافر اور گمراہ ہیں۔ اب یہ روایت انہوں نے دی، یہاں پہ نوٹ انہوں نے لگائے کافی۔ ایک تو یہ کہ فتح مکہ پر معافی مانگ کر اسلام قبول کرنے والے لوگ کون تھے، انہوں نے کہا اگلی احادیث میں اس کا ذکر آئے گا، تو اس تحقیقی مقالے کے اگلی احادیث میں ذکر آئے گا ان لوگوں کا۔ حالانکہ پورے لٹریچر میں ان لوگوں کا ذکر نہیں ہے جو فتح مکہ پر معافی مانگ کر اسلام قبول کرنے والے تھے، ان کا نام کہیں انہوں نے مینشن نہیں کیا کہ یہ وہ لوگ تھے، لیکن انہوں نے تاثر دیا۔ اور پھر پورا لٹریچر آپ دیکھیں گے تو پورا لٹریچر ان کا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یا بنو امیہ کے خلاف نظر آئے گا۔ اور فتح مکہ پر معافی مانگ کر اسلام قبول کرنے والے، انہوں نے ادھر بھی جو ہے یہی تاثر دینے کی کوشش کی ہے، ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے مراد ہے۔ لیکن وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو بھول گئے، یہ نوٹ تو لگا دیا انہوں نے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں کہ وہ خلافت میں تان کریں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ اللہ کے دشمن، کافر اور گمراہ، 3 فتوے لگائے عمر فاروق کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں، کافر ہیں اور گمراہ ہیں۔ سب سے پہلی چیز مرزا صاحب یہ ثابت کریں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں کہیں تان کیا ہو، کہ آپ کو وہ خلیفہ برحق نہ مانتے ہوں۔ کسی بھی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت کر دیں کہ انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ برحق نہیں مانا۔ حالانکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو اختلاف تھا وہ صرف قصاص عثمان پر تھا، اور خود انہوں نے اپنے لٹریچر میں لکھا ہے، اس بات کا ذکر کیا ہے، قصاص عثمان جو وجہ تھی، جو کیا کہتے ہیں مشاجرات صحابہ کی جو وجہ بنی، اختلاف کی جو وجہ بنی، وہ قصاص عثمان تھا۔ اور قصاص عثمان پہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک الگ معاملہ ہے، انشاءاللہ اس کو بھی آگے ذکر کریں گے، لیکن وجہ جو تھی وہ قصاص عثمان تھی، خلافت میں تان نہیں کیا تھا۔ پہلی چیز تو یہ کہ یہ مرزا صاحب یہ ثابت کریں کہ خلافت میں تان کیا۔ دوسری چیز یہ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوٹ لگایا، لیکن عمر فاروق کا یہ فتویٰ بھول گیا کہ عمر فاروق نے ان کے 3 فتوے لگائے کہ وہ اللہ کے دشمن بھی ہیں اور کافر بھی ہیں اور گمراہ بھی ہیں۔ اب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اللہ کا دشمن مانتے ہیں یا کافر مانتے ہیں یا گمراہ مانتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ کیا علی مرزا انجینئر صاحب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ تینوں فتوے لگاتے ہیں؟ اگر نہیں لگاتے تو اس سے مراد کون لوگ ہیں؟
اگر اس سے مراد انہوں نے کوئی اور لوگ لیے تو ان کا نام مینشن کریں، بتائیں، اور اگر نہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی کا دشمن مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے خلافت میں طعن کیا، تو پھر ان کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ خلافت میں طعن کیا، دوسری بات یہ ثابت کرنی پڑے گی، پھر دوسری بات یہ ماننی پڑے گی ان کو کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے دشمن بھی ہیں، کافر بھی ہیں اور گمراہ بھی ہیں، کیونکہ عمر فاروق کا فتویٰ تو یہی ہے۔ اور اگر وہ اس تین فتووں کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ فٹ نہیں کرتے تو پھر وہ مان لیں کہ یہ کوئی اور لوگ تھے جو خلافت میں طعن کرنے والے تھے، یعنی خارجی، باغی، وہ باغی گروہ، خارجی گروہ تھا، ٹھیک ہے نا، اور ان سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی بھی کی، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد بھی پھر وہی لوگ بنے۔ دوسری بات یہ، ایک تو یہ انہوں نے لکھا، ٹھیک ہے، ایک صحابی کی گستاخی کی انہوں نے، اور خود حدیث نمبر جو ایک انہوں نے سب سے پہلے جو حدیث بیان کی ہے، اس میں حدیث میں انہوں نے جو حدیث بیان کی صحیح مسلم کے حوالے سے کہ نبی ہم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کا میں وہ حصہ سنا رہا ہوں جو صحابہ کرام کے حوالے سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت اچھا کام کیا، تم یہاں رک گئے، ابو موسیٰ اشعری سے کہا آپ نے، پھر آپ نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا، اور اکثر آپ اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا لیا کرتے تھے، پھر آپ نے فرمایا ستارے آسمان کے لیے باعث امن ہیں، جب ستارے چلے جائیں گے تو آسمان پر وہ وقت آ جائے گا جس کا وعدہ کیا گیا، یعنی کہ فنا ہو جائیں گے، اور میں اپنے صحابہ کے لیے باعث امن ہوں، جب میں رخصت ہو جاؤں گا، اس دنیا سے چلا جاؤں گا، تو میرے صحابہ پر وہ چیز آئے گی جس کا ان سے وعدہ کیا، یعنی فتن و مصائب، ان پر تکلیف آئیں گی، پریشانی آئیں گی، فتنے اٹھیں گے، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے باعث امن ہے، جب میرے صحابہ رخصت ہو جائیں گے تو میری امت پر وہ چیز آئے گی، یعنی فتنے اور مصائب جس کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے، اپنے صحابہ کے لیے جو ہے وہ باعث امن ہے، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں امن رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، فتنے اٹھ گئے، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بغاوت عروج پر تھی، اور باقیوں نے حضرت علی سے باقاعدہ معاویہ اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جو ہے گھس کر انہوں نے شامل ہو کر انہوں نے وہ فتنے برپا کیے کہ صحابہ کرام نے آپس میں اختلاف پیدا کیا انہوں نے، اور یہ جنگ جمل اور جنگ صفین بھی اسی فتنے کا پیش خیمہ ہے۔ اچھا، اب صحابہ کرام کے حوالے سے صحابہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ میری امت پر فتنے اور مصائب آنا شروع ہو جائیں گے، یعنی کہ صحابہ کرام بھی جو ہیں وہ امن کا باعث ہے، صحابہ کرام بھی امن کی حیثیت ہوتے ہیں۔ اب یہ انہوں نے صحابہ کرام کے حوالے سے حدیث پیش کیے، لیکن حدیث نمبر 3 میں انہوں نے صحابہ کی گستاخی کر دی، تو اب یہ صحابہ کرام کے ماننے والے ہیں یا صحابہ کے گستاخ ہیں، یہ فیصلہ عوام خود کرے گی۔ اور حدیث نمبر 3 کا اگلا ہی حصہ جب آگے ہم دیکھتے ہیں، انہوں نے صحیح بخاری کے حوالے سے جو ان 6 افراد کے نام دیے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 6 افراد کی کمیٹی بنائی تھی، ان میں سیدنا زبیر، سیدنا طلحہ، سیدنا سعد اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو خود 10 بردار ہو گئے تھے، اور پھر ان میں 2 بچے تھے۔ 2 کون تھے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب اس میں لکھتے ہیں کہ اور سیدنا عثمان میں سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا، اور سب سے پہلے سیدنا علی نے ہی سیدنا عثمان کی بیعت کی، لہذا سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد سیدنا علی سے بڑھ کر کوئی بھی شخص خلافت کا حقدار نہیں تھا، اسی لیے صحابہ نے سیدنا علی کو سیدنا عثمان کے بعد خلیفہ چن لیا۔ صحیح بخاری کا حوالہ دیا ہے، حدیث نمبر 3772 حدیث نمبر 3700 کا انہوں نے حوالہ دیا۔ حدیث نمبر 3700 3700 میں یہ الفاظ کہیں بھی نہیں ہے، یہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر الفاظ ہیں کہ سب سے پہلے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان کی بیعت کی، اور یہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے بیعت کی، تو یہاں پر انہوں نے جھوٹ بولا ہے، پیچھے صحابہ کرام کی گستاخی کی، یہاں پر انہوں نے خود جھوٹ بولا۔ یہ دیکھیں، یہ خود لکھتے ہیں کہ سیدنا علی نے سب سے پہلے بیعت کی، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ سب سے پہلے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان کی بیعت کی ہے۔ تو اب یہ دیکھیں یہاں پر جو آیت انہوں نے پیش کی، اس آیت کی زد میں کون آ رہا ہے؟ جو کتمان حق کرنے والے لوگ ہیں ان لوگوں پر لعنت ہے، اور یہاں پہ انہوں نے کتمان حق کیا ہے، حق کو چھپایا ہے، حدیث میں تحریف کی ہے، حدیث کو بدلا ہے، اور صحابہ کرام کی گستاخی لکھی ہے۔ انشاءاللہ ہم مرزا صاحب کی اسی طریقے سے آپ کو دعوے بھی بتائیں گے کہ دعویٰ انہوں نے جو کیا اس میں سچے ہیں یا جھوٹے، اور یہ بھی انشاءاللہ آپ ساتھ ساتھ بتائیں گے کہ انہوں نے جو آیت اور حدیث پیش کی ہے کتمان حق کے حوالے سے، اس کتمان حق میں کیا مرزا صاحب خود آتے ہیں یا نہیں۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔